جی آج کے جو سیشن میں ہمیں بات کرنی ہے وہ ہمیں بات کرنی ہے کہ زکوٰۃ کا امپیکٹ جو ہے وہ کی اکنامک اور سوشل آبجیکٹیو جو آج کل دنیا میں سمجھاتے ہیں ان پہ اس کا کیا اثر ہے. اس وقت سب سے زیادہ جو بات ہوتی ہے وہ بات ہوتی ہے یعنی کہیں بھی کسی حکومت کی کامیابی ناکامی یا حالات کے بہتر ہونے, وہ جی ڈی پی گروتھ کہتے ہیں کہ جی گروتھ جو ہے وہ آپ کی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے نتیجے میں امپلائمنٹ ہوگی, اس کے نتیجے میں انویسٹمنٹ ہوگی. تو اس پہ یہ سب سے امپورٹنٹ انڈیکیٹر سمجھا جاتا ہے کہ جی ڈی پی کی بہت بات ہو رہی ہوتی ہے, امپلائمنٹ کی اتنی بات نہیں ہوتی, لیکن امپلائمنٹ سمجھا یہی جاتا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ کے نتیجے کے اندر امپلائمنٹ بھی آئے گی اور پھر انویسٹمنٹ بھی لوگ کریں گے. تو یہ جو گروتھ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ انڈیکیٹر, اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کس طریقے سے اس پہ کیا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اکنامک اسٹیبلٹی. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر تھوڑے دنوں میں کبھی یعنی حالات بہتر ہو رہے ہوتے ہیں, پھر حالات خراب ہو جاتے ہیں, کچھ عرصے بہتر ہوتے ہیں حالات, پھر بوم ہوتا ہے جس کے اندر پرائسز اچھی ہو رہی ہوتی ہیں, لوگوں کو جاب مل رہی ہوتی ہیں, پھر کچھ عرصے کے بعد ریسیشن آ جاتا ہے. اور تو یہ جو انسٹیبلٹی ہے یہ بڑی زیادہ ہے اس وقت معاشرے یعنی دنیا کی اکانومی میں. تو وہ زکوٰۃ کا جو دوسرا امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے اس پہ زکوٰۃ کس طرح سے امپیکٹ کرتی ہے. اور اسٹیبلٹی سے جو ہے وہ انفلیشن بھی لنک کرتی ہے کہ پرائسز جو ہے وہ اب نارملی بہت ہائی تو نہیں ہو رہی ہیں, بالکل ایسا تو نہیں کنٹرول سے باہر ہیں, غریبوں کے لیے چیزیں خریدنا ہی مشکل ہو جائے گا. تو اکنامک اسٹیبلٹی اور انفلیشن کے اوپر کس طرح سے امپیکٹ کرتی ہے. اور جو تیسرا جو امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہوتا ہے جسے آپ انکلوسیو گروتھ کہتے ہیں کہ جی پاورٹی کو کیسے کم کر رہے ہیں, انکم انیکوالٹی کو کیسے کم کر رہے ہیں. تو اس پہ تو ہم تھوڑی سی بات کر چکے ہیں, لیکن مزید ہم اس پہ بات کر لیں گے کہ زکوٰۃ اس پہ کس طرح سے جو ہے وہ امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے. پھر جو چوتھا جو ویسٹ پاکستان میں تو تھوڑا سا کم ہے, بھی احساس پروگرام شروع ہوا ہے, تھوڑا بہت ہے, لیکن ویسٹرن کنٹریز کے اندر سوشل سیکورٹی اور ویلفیئر کا بڑا تذکرہ ہے. اور وہ اپنے غریب جو ان کا طبقہ ہوتا ہے اس کو وہ فوڈ اسٹیمپس بھی دے رہے ہوتے ہیں, اور بھی اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو زکوٰۃ کس طرح سے سوشل سیکورٹی پرووائڈ کرتا ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وہی کہ اسپریچول انٹیگریٹی نیشن کو کیسے وہ یونائٹ کرتا ہے. تو آلدو کہ یہ اکنامک چیز نہیں ہے, لیکن نیشن اگر یونائٹ ہوگی, لوگ مل جل کے رہیں گے, اس کے نتیجے کے اندر اکنامی بھی بہتر ہوگی, سوشل حالات بھی بہتر ہوں گے, اور اوور آل جو ہے وہ قوم گرو کرے گی. تو یہ 4-5 انڈیکیٹرز ہیں, اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کے اوپر زکوٰۃ کا جو ہے وہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس سے معلوم یہ چل رہا ہوتا ہے کہ چیزیں آپ کی اچھی ہو رہی ہیں. تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے جو بات ہم کر رہے تھے, جو پہ سب سے زیادہ بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اکنامک گروتھ کے اوپر, جی ڈی پی. کہ جی ڈی پی کے اوپر ہم ہر جگہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی پاکستان کی 4% جی ڈی پی ہے, پاکستان کی گروتھ اچھی نہیں ہے کمپیئر ٹو انڈیا. ان کی پچھلے 1990 سے لے کے اب تک جو ہے وہ بڑی اچھی گروتھ ریٹ رہی ہے. اور گروتھ ریٹ کی جو بات ہوتی ہے, جی ڈی پی کی بات پہلے بہت زیادہ نہیں ہوتی تھی, لیکن یہ پچھلے 30-40 سال پہلے جو ہے وہ ایک مشہور اکنامسٹ اوکنز, اس نے یہ بتایا تھا کہ جب آپ کی گروتھ ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کی امپلائمنٹ بھی بڑھتی ہے. اور اس نے بتایا یہ کہ جی اگر 3% گروتھ ہوگی تو 1% امپلائمنٹ بڑھے گی, جابس کریٹ ہوں گی. پچھلے 100 سال پہلے تو یہ تھا کہ امپلائمنٹ کوئی بڑا مسئلہ نہیں سمجھا جاتا تھا, اس لیے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایگریکلچر لینڈس میں کام کرتے تھے, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فیکٹریز میں کام کرتے تھے, فیکٹریز میں مینول جابس بہت ہوتی تھیں. تو جابس کا جو ہے وہ کبھی یعنی جابس کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی تھی, لوگ کام ہوا کرتے تھے. اور یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر کبھی کلاسیکل اکنامکس میں سمجھا جاتا ہے کہ کبھی بھی اگر جابز یعنی لوگ فارغ ہوں گے تو لوگ اپنی سیلریز کم کر دیں گے اور جابز ان کو مل جائیں گی. یعنی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر جو ہے وہ جابز کا دار و مدار ہوگا. لیکن جیسے جیسے آٹومیشن ہوئی, چیزیں جو ہے وہ چینج ہوتی گئیں, تو پھر امپلائمنٹ بھی ایک بڑا ایشو بن گیا 20ویں صدی میں نا. تو اس وقت اوکنز ایک بڑا مشہور اکنامسٹ, اس نے تصور یہ دیا کہ جیسے جب آپ اکنامی گرو کرے گی اور جی ڈی پی انکریز ہوگی تو آپ کی امپلائمنٹ بھی بڑھے گی اور اس کے نتیجے میں انویسٹمنٹ بھی بڑھے گی. اب یہ ہو رہا ہے کہ امپلائمنٹ سے زیادہ بات ہو رہی ہے پاکستان میں, تو پھر بھی امپلائمنٹ بات ہوتی ہے, لیکن زیادہ بات جی ڈی پی کی ہوتی ہے. جب بھی آپ یعنی کسی اس میں بیٹھتے ہیں یعنی اکنامسٹوں کے درمیان, تو وہ جی ڈی پی آپ کی ایک مین چیز ہوتی ہے جس کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے کہ گروتھ کتنی ہو رہی ہے. جی ڈی پی کا مطلب یہ ہے کہ پورے سال میں جتنی ایک کنٹری نے پروڈکشن کی ہے اور وہ پروڈکشن جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے, 3% سے انکریز ہو رہی ہے, تو وہ کہیں گے 3% سے جی ڈی پی انکریز ہوئی ہے. اور اس کے نتیجے میں سمجھا جاتا ہے کہ باقی ساری چیزیں بھی بہتر ہوتی جائیں گی. تو زکوٰۃ جو ہے نا وہ اکنامک گروتھ پہ کیسے امپیکٹ کرتی ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ جو اکنامک جی ڈی پی جو ہے وہ انحصار اس بات پہ کرتی ہے کہ لوگ جتنے بھی لوگ ہیں, ایک طرح سے تو پروڈکشن ہو رہی ہے, لیکن وہ پروڈکشن کوئی خرید رہا ہے, کوئی استعمال کر رہا ہے.
تو ایک سائڈ سے لوگوں کی پرچیزنگ یعنی لوگ چیزیں خرید رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ سروسز استعمال کر رہے ہیں، تو وہی اگر وہ زیادہ استعمال کریں گے، چیزیں زیادہ خریدیں گے، اس کے نتیجے میں پروڈکشن بھی زیادہ ہوگی. تو جو بڑا یعنی ماڈرن اکنامکس کا جو سمجھا جاتا ہے ماسٹر مائنڈ کینز، جان مینیئرڈ کینز، اس نے یہ کہا کہ جی سب سے امپورٹنٹ چیز اکنامی کو اوپر جانے کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ اس کی ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہو، یعنی سب لوگوں کی مل کے ڈیمانڈ اگر انکریز ہوگی تو اکنامی امپروو کرے گی، اکنامی اوپر جائے گی. کیونکہ جب لوگ خریدیں گے تو جی پھر ظاہر کمپنیز پروڈکشن کریں گی زیادہ، جب پروڈکشن کریں گی تو اس کے لیے ان کو لوگوں کی جابس کی ضرورت ہوگی، وہ لوگ ہائر کریں گے، اس کے نتیجے میں اور جو ہے پراسپیرٹی بڑھے گی. تو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ڈیمانڈ امپروو ہو. اچھا یہ دنیا میں اب یہ کہ اگر ایسے بہت بڑی تعداد آپ کے معاشرے میں ایسی ہو کہ جن کے پاس بیچارے کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہو، ان کے بچوں کو وہ صحت کی سہولیات نہ دے سکتے ہو، یعنی ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہو چیزیں خریدنے کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے پرسنٹ سے آپ کی جی ڈی پی ڈیفیشینٹ ہوگی. جیسے پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ 35% لوگ جو ہے وہ غربت کی سطح پہ رہتے ہیں، اور اس سے بھی اوپر بھی 10-15-20% لوگ ایسے ہیں کہ جو مطلب پراپرلی اپنی چیزیں نہیں کر پا رہے ہیں. تو پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، وہ 35% ڈیفیشینٹ ہے، اس لیے کہ ان کے پاس نہ پیسے ہیں خریدنے کے لیے، نہ وہ جب پیسے ہی نہیں ہیں تو وہ خریدیں گے نہیں، تو کمپنی بنائیں گی کیسے. تو زکوٰۃ جو ہے بڑا امپورٹنٹ کام کرتی ہے، وہ یہ کرتی ہے کہ جی امیر سے پیسہ کو لیتی ہے اور غریب کو دیتی ہے. ظاہر امیر کیا کر سکتا ہے کہ وہ کام یہ کر سکتا ہے کہ اگر 1 لاکھ روپے امیر کے پاس آئیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بینک میں رکھے، اور لیکن اگر وہ غریب کے پاس آئیں گے تو وہ چیزیں خریدے گا، کنزمپشن گڈس خریدے گا، مختلف جو ہے وہ اپنی بیسک ضروریات کو استعمال کرے گا. تو مارجنل پروپینسٹی، جو اس نے کہا نا کہ مارجنل پروپینسٹی کہ جتنے پیسے آ رہے ہیں اس میں خرچ کرنے کی کیا آپ کی پرسنٹیج کتنی ہے، وہ غریبوں کی بہت زیادہ ہوتی ہے. ان کے پاس 100 روپے آئیں گے، ہو سکتا ہے ان کی 100% مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم ہو، سب وہ خرچ کر دیتے ہوں. تو اس طریقے سے زکوٰۃ جو ہے نا، جو سب سے امپورٹنٹ ڈیٹرمنٹ ہوتا ہے جی ڈی پی کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ آپ کی امپروو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. اگر ایگریگیٹ ڈیمانڈ آپ سب لوگوں کو اتنے پیسے دے دیں گے کہ اپنی بیسک نیڈ پوری کریں، تو ظاہر ہے کہ آپ کی جی ڈی پی امپروو کرے گی، اور جی ڈی پی آپ کی امپروو کرے گی تو اس کے نتیجے میں جابس کریٹ ہوں گی، اس کے نتیجے میں فردر چیزیں ہوں گی. تو پاکستان کا جو سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے کہ 35% لوگ بیچارے اپنی چیزیں خرید ہی نہیں پا رہے، ان کی ڈیمانڈ میں ان کا کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے. تو جب ان کے پاس پیسے جائیں گے تو پھر آٹومیٹیکلی آپ کی جی ڈی پی، ہم ابھی بڑے خوش ہوتے ہیں، اس سال بات ہو رہی ہے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ 4% سے جی ڈی پی گرو ہو گئی ہے، اور اپوزیشن کہہ رہی ہے نہیں، 4% سے تو نہیں ہوئی ہے، پچھلے سال 0 تھی. تو اگر ہم پچھلے سال کے حساب سے لگائیں تو 2% ایوریج ہو رہی ہے. آپ سوچیں کہ اگر ان 35% لوگ جو غریب ہیں اگر ان کو پیسے ملیں چیزیں خریدنے کے لیے، تو فوراً ہی آپ کی جی ڈی پی کتنی انکریز ہو جائے گی، جو آپ کی ڈیفیشنٹ جی ڈی پی ہے وہ کتنی انکریز ہو جائے گی. کیونکہ جب یہ لوگ چیزیں خریدیں گے تو پوری اکنامی کے اندر بوم آئے گا، اس کے نتیجے کے اندر کیا کہتے ہیں ڈسپوزیبل انکم ان کی بڑھے گی، وہ خرچ کریں گے. تو یہ ایک زکوٰۃ کا بڑا اہم کام ہے، وہ یہ کہ وہ اپنے غریبوں کو وہ کیپیسٹی دیتا ہے کہ وہ پرچیز کر سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اکنامی امپروو ہوتی ہے. لوگوں کا جنرلی یہ خیال ہوتا ہے، قرآن میں ہے کہ جو صدقے کے اندر گروتھ ہے، تو لوگوں کا یعنی ویسے ہمارا خیال ہوتا ہے کہ یہ گروتھ یا یہ جو برکت ہے وہ شاید آخرت کی زندگی کے لیے ہے، اور یہ کہ انڈیویجول بندہ جو ہے وہ اگر زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کی مال میں برکت ہو جائے گی. حالانکہ یہ جو کنسیپٹ ہے یہ جدید اکنامکس سے پوری طرح جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے کہ اگر جو ہے وہ جدید اکنامی کے اندر اگر غریبوں کو پیسے ملیں گے اور وہ خریدیں گے چیزیں، تو وہ اس کے نتیجے میں گروتھ ہوگی. ابھی آپ دیکھیں کورونا کے حوالے سے سارے جو بڑے ممالک ہیں انہوں نے اپنے غریب لوگوں کو کیش ٹرانسفرز کیے اور چیزیں کی. تو لوگ یہ تو صحیح ہے کہ ان لوگوں کا بھی اس میں فائدہ ہے، ان کی ضروریات بھی پوری ہوئی، لیکن ان کی اکنامی چل بھی نہیں سکتی تھی اس کے بغیر. اگر وہ غریب نہیں خریدتے تو کمپنیز کیا ہوتی ہیں، اپنی پروڈکشن ڈاؤن کرتی تو لوگوں کو لے آف کرتی، پھر اس کے نتیجے میں اور لوگ جو ہے وہ غربت کے اس میں جاتے، تو پورا ایک ریسیشن کا سائیکل شروع ہو جاتا. تو یہ جو پیسے دیے جا رہے ہیں احساس پروگرام میں گورنمنٹ نے دیے، دیکھیں جب انہوں نے احساس پروگرام میں یہاں دیے تو اس کے بعد تھوڑی سی اکنامی دوبارہ سے یعنی ریوائیو کرنی شروع ہو گئی، اور دنیا بھر میں بھی یہی ہو رہا ہے. تو یہ جو بات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 14 سال پہلے کی ہے کہ زکوٰۃ میں جو ہے وہ برکت ہے یا گروتھ ہے، تو وہ صرف انڈیویجول زندگی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جو ہماری اجتماعی اکنامک لائف ہے اس کے لیے بھی، اس سسٹم ہے اس کے اندر بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. پھر جو دوسری بات اس میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ جی انویسٹمنٹ اور کیپٹل گڈ، ظاہر ہے جب آپ کیا کہتے ہیں جب ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو پھر جو کیپٹل گڈز ہوتے ہیں، فیکٹریز ہوتی ہیں، اس میں انویسٹمنٹ ہوگی اور اس کے نتیجے میں جابس کریٹ ہوں گی. تو یہ ہائر جو ڈیمانڈ ہے وہ ٹریگر انویسٹمنٹ اور کیپٹل گڈز، اور جو 2.5% جب ہوگا اونرز کو پتا ہوگا کہ جی ہمیں اپنی کیپٹل کے اوپر دینا ہے 2.5%،
تو زیادہ امپورٹنٹ ہے پھر یہ وہ اپنی جو ہے وہ جو اپنی ویلتھ کو بجائے کہ خواہ مخواہ پلاٹوں میں لگائیں جہاں پہ ان ہر سال انہیں دینا ہو رہا ہو، لیکن اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کو پیسے نہیں آ رہے ہوں، وہ ایسی جگہوں پہ لگائیں گے جہاں سے ان کے پاس انکم آئے گی اور انکم میں سے وہ زکوٰۃ دے سکیں گے. تو یہ بڑا اسٹیمولس ہے، یا جو اونرز ہیں جن کے پاس پیسے ہیں ان کو بھی ضروری ہو جائے گا کہ وہ بیکار جگہوں پہ اپنی ویلتھ کو نہ رکھیں، بلکہ ایسی جگہوں پہ وہ لگائیں کہ جہاں سے پروڈکشن ہو، جہاں سے جو ہے وہ چیزیں اکنامی گرو کرے، جہاں سے وہ کچھ کما سکیں جس سے وہ زکوٰۃ دے سکیں. تو ایک طرف سے تو یہ غریبوں کو یہ فوکس کر رہی ہے کہ ان کو پیسے دے رہی ہے تاکہ وہ خرید سکے، دوسری طرف یہ جو پیسے والے ہیں ان کو یہ انسسٹ کر رہی ہے کہ بھئی تم اپنے پیسے جو ہے وہ ایسی جگہوں پہ لگاؤ جہاں سے وہ پروڈکشن کر سکو، جہاں سے تاکہ تم اس میں سے زکوٰۃ دے سکو. ابھی تو یہ نا کہ ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جو امیر ہیں جنہوں نے بہت سارے پلاٹ خریدے ہوں گے، اب ان کو تو ہر سال وہ کچھ دے نہیں رہے گا اس کے اوپر تو اگر نہیں دے رہے ہوں گے تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر ان کو پتا ہوگا ہر سال ہمیں 2.5% دینا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اس کو مکان بنائیں گے یا اس پیسے کو جو ہے وہ کسی فیکٹری لگانے میں لگائیں گے. تو اس کے نتیجے میں ایک پورا سرکل شروع ہو جائے گا انویسٹمنٹ کا اور اکنامک گروتھ کا. اور پھر تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب یہ آپ زکوٰۃ کے پیسے جو ہے وہ غریبوں کو دیں گے، ان کے بچوں کی تعلیم پہ خرچ ہوں گے، ان کے بچوں کی صحت پہ خرچ ہوں گے، تو اس سے جو ہے وہ ان کی کیپیسٹی بھی بڑھے گی. اس وقت دو قسم کی ان امپلائمنٹ ہے جو ہم نے لکھا ہوا ہے نا، کہ ایک سیکلیکل امپلائمنٹ ہے اور ایک اسٹرکچر ان امپلائمنٹ ہے. سیکلیکل امپلائمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ہر تھوڑے دنوں میں اکنامی بوم کرتی ہے تو جابس بڑھ جاتی ہیں، جب اکنامی نیچے جاتی ہے تو جابس کم ہو جاتی ہیں. دوسری جو انپلائمنٹ ہے وہ اسٹرکچرل امپلائمنٹ ہے کہ لوگوں کی جو صلاحیتیں ہیں وہ کم ہیں اور جو جابس کی ریکوائرمنٹ ہیں وہ زیادہ ہیں. تو ظاہر ہے اگر آپ ان کی تعلیم کے اوپر، ان کی ٹریننگ کے اوپر جو ہے چیزیں خرچ ہو رہی ہوں گی تو ان کی کیپیسٹی بھی بڑھے گی. تو وہ جو دونوں قسم کی ان امپلائمنٹ ہے ان کو زکوٰۃ جو ہے وہ ایڈریس کر رہی ہوتی ہے. تو یہ جو ہے جو اکنامی کا جو سب سے امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے گروتھ، انویسٹمنٹ، امپلائمنٹ، اس کے اوپر یعنی زکوٰۃ کا امپیکٹ میرا خیال ہے کہ فار ریچنگ ہے اور بہت ہی مطلب سگنیفیکنٹ امپیکٹ ہے کہ غریبوں کو وہ پیسے دے کے خرچ کرنے پہ وہ کر رہی ہے، امیروں کو یہ کہہ رہی ہے کہ اپنی چیزوں کو پروڈکشن ایسے ایسیٹس میں لگاؤ جہاں پروڈیوسنگ ایسیٹس ہوں تاکہ اکنامی گرو کر رہی ہے. پھر وہ جب آپ ان کے بچوں کی تعلیم اور باقی چیزیں بہتر ہو رہی ہوں گی تو پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی صلاحیتیں بھی بہتر ہوں گی اور اکنامی جو ہے ملک ایک سسٹینیبل گروتھ. ایک ہوتی ہے نا کہ ہماری کیا گروتھ کیا ہوتی ہے، 2 سال اچھا ہوتا ہے پھر 2 سال خراب ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ سسٹم ہوگا تو ایک سسٹینیبل گروتھ ہوگی کنٹری کے لیے اور انکلوسو گروتھ ہوگی. انکلوسو گروتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب لوگوں کے لیے، یہ نہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے گروتھ ہے. ایسا نہ ہو کہ ایک مشہور اکنامسٹ ہے اس نے کہا کہ پاورٹی ان دا مڈسٹ آف پلینٹی، یعنی ایک طرف بہت مکان ہے لیکن یعنی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 10-20 مکان ہے، اور ایک طرف یہ ہے کہ لوگ روڈ پہ رہ رہے ہیں. ایک طرف یہ کہ بے تحاشا دولت ہے، بے تحاشا کھانا ہے کہ وہ یوز نہیں کر سکتے، اور ایک طرف جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس کھانے پینے کو. تو اس چیز کو بیلنس کر رہی ہوگی اور اس کے نتیجے میں گروتھ امپروو ہو رہی ہوگی. اچھا، دوسری چیز یہ کہ جو اسٹیبلٹی کی ہم بات کر رہے تھے کہ اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے وہ کیسے زکوٰۃ انشور کرتی ہے. جو سب بڑا امپورٹنٹ آج کل کی وہ ہے کہ اکنامک اوپر نیچے جاتی رہتی ہے، کبھی ریسیشن ہے، کبھی بوم ہے، مستقل اس سے اس کو کیسے اسٹیبل کرتی ہے. یہ میں آپ کو میں نے آپ کو ایک چارٹ دکھایا تھا. یہ ایک چارٹ یہ ہے کہ جب آپ بہت زیادہ چیزیں جو ہے نا دولت کنسنٹریٹ ہوتی ہے یا انیکوالٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے نتیجے اس کے بعد جو ہے وہ یعنی امکان یہ ہوتا ہے کہ کوئی ڈیزاسٹر ہو اکنامک. یہ 1930 میں سب سے بڑا گریٹ ڈپریشن آیا تھا. اس وقت یہ پوزیشن تھی تقریباً کہ 1% لوگوں کے پاس 25% ویلتھ جاری تھی اور سب سے زیادہ. پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ جب یہ ڈپریشن ختم ہوا تو گورنمنٹ کی پالیسیز آئیں جس میں سوشل سیکیورٹی وغیرہ اس طرح کی چیزیں دنیا میں آئیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ 1% لوگوں کے پاس جو انکم تھی وہ 1970-80 میں آپ دیکھیں 10% رہ گئی تھی. پھر دوبارہ یہ انکریز ہونی شروع ہوئی جب یہ نیو لبرل اکنامی آئی. تو 2008 کے اندر یہ دوبارہ 1% لوگوں کے پاس تقریباً 25% انکم جاری ہوتی ہے اور ویلتھ تقریباً ان کے پاس 50% ہے. اس لیے کہ ویلتھ جو ہے وہ زیادہ کنسنٹریٹ ہوتی ہے کیونکہ جو غریب ہوتے ہیں وہ جتنا کما رہے ہوتے ہیں وہ خرچ کر دیتے ہیں، جبکہ امیروں کی وہ ویلتھ میں وہ شامل ہو جاتی ہے. تو ان دونوں جب آپ کے پاس 25% کے بعد گئی ہے یہ آپ دیکھیں، اس کے بعد 2008 کا بڑا ریسیشن آیا جس کے اندر پوری اکنامی جو ہے وہ امریکہ اور یورپ کی ڈاؤن ٹرن ہو گئی. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ کے بہت زیادہ انیکوالٹی ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ مسائل بھی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، کوئی ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں جو ہے وہ اکنامی فل اس پہ اپنے کام نہیں کر رہی ہوتی ہے. تو زکوٰۃ کیسے جو ہے وہ اسٹیبلٹی کو انشور کرتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انیکوالٹی ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے. جو میں نے آپ کو بتایا کہ کنسنٹریشن آف ویلتھ جو ہے اس کی وجہ سے سوشل اور فائنینشیل دونوں قسم کی انسٹیبلٹیز آ رہی ہوتی ہیں.
اور تو اس چیز کو سب سے پہلا ٹیکل کر رہی ہوتی ہے کہ جب آپ کیونکہ آپ انیکوالٹی کو ٹیکل کرتی ہے اس کے نتیجے میں یہ سوشل اور یعنی معاشرہ جو ہے وہ سوشلی زیادہ انسٹیبل ہو جاتا ہے اور اکنامی زیادہ اسٹیبل ہو جاتی ہے معاشی طور کے اوپر. تو ان دونوں چیزوں کو ٹیکل کرتی ہے. دوسری بات یہ کہ بومز کریٹ ببلز ان دی ایسٹ پرائسز لیڈنگ الٹیمیٹلی ٹو فائنینشیل کولیپس. یہ جب آپ بہت اکنامی بوم کر رہی ہوتی ہے نا تو آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کل گورنمنٹ نے تھوڑا سا اس پہ کام شروع کیا ہے کہ بھائی ہمیں مکان شکان دینے ہیں. تو انہوں نے 2-3% بینک سے کہا جی ریٹ آف انٹرسٹ کم کر دیں اور لوگوں کو لون دینا شروع کر دیں. آپ دیکھیے اس سے 2-3 مہینے کے اندر بہت ہی یعنی پلاٹوں کی پرائسز بڑھ رہی ہیں اور ایک دم سے بوم آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جی پرائسز بڑھ رہی ہوتی ہیں خوب. تو زکوٰۃ کا کام یہ ہوتا ہے اگر آپ ہر چیز کے اوپر زکوٰۃ دی جا رہی ہو تو یہ پرائسز بہت زیادہ آؤٹ آف رینج نہیں ہوتی. اس دنیا میں مسئلہ یہی ہے کہ ریئل اسٹیٹ کی پرائسز اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ایک آدمی پوری زندگی بھی جاب کرتا رہے اس کو وہ اپنے مکان اس طرح سے نہیں بنا سکتا. اور ایک طرف یہ ہے کہ لوگوں کے پاس 50 پلاٹس ہیں 50 مکان ہیں یعنی دونوں طرف پہ ایکسٹریم ہیں. تو اگر آپ کو پتا ہو کہ اپنی آپ کو ویلتھ کے اوپر 2.5% ہر سال دینا ہے تو اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ جو پرائز ببلز ہوتے ہیں نا پرائز بہت اوپر جا رہی ہوتی ہے وہ نیچے آ جاتی ہے. آج اگر آپ 2.5% گورنمنٹ طے کر دے کہ ہر ویلتھ کے اوپر 2.5% دینی ہے تو سارے یعنی میرا خیال ہے تھیوریٹیکلی ہر آپ کا پلاٹ جو ہے نا وہ 25% کی پرائز فوراً گر جائے گی کیونکہ لوگوں کو پتا ہوگا کہ بھائی ہر سال ہمیں 2.5% اس پہ دینی ہے. تو وہ یا تو پرائسز گر جائیں گی. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ غریب لوگ جو اپنے مکان بنا سکیں گے. تو یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ جمع کرتے جائیں انہیں کوئی دینا نہیں ہے. تو زکوٰۃ جو ہے وہ پرائز ببل جو آتے ہیں نا ان کو جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے. وہ انشور کرتی ہے کہ فائنینشیل اسٹیبلٹی رہے. یعنی یہ نہ ہو کہ آپ پلاٹوں کی پرائز بڑھ رہی ہیں شیئرز کی پرائز بڑھ رہی ہیں. الٹیمیٹلی کیا ہوگا ہو کیا رہا ہے کہ امیر لوگ جو ہیں وہ قرضے پہ لے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ خریدے جا رہے ہیں یا اپنی ویلتھ سے خرید رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی کسی وقت جا کے وہ اگر وہ یہ بوم بسٹ ہوگا تو پھر ایک دم سے پیسے نیچے آنے لگیں گے. اور ہم یہ پچھلے 25 سال 30 سال سے دیکھ رہے ہیں اپنے خاص طور پہ اسٹاک چین کے اندر کہ کبھی وہ اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے. تو انسٹیبلٹی مستقل ہے. تو یہ زکوٰۃ اس طریقے سے اسٹیبلٹی انشور کرتی ہے کہ وہ پرائسز کو اتنا نہیں بڑھنے دیتی کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو لوگوں کی رینج سے باہر ہو جائیں. کیونکہ بندے کو پتا ہے کہ بھائی میں نے اگر یہ اس پہ ہر سال 2.5% دینا ہے تو اس کی پرائز جو ہے وہ بہت زیادہ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا. یعنی یہ نہیں کہ وہ جمع ہی کرتا رہے گا چیزوں کو. اسے پتا ہو کہ مجھے اگلے سال کو 2.5% دینا بھی ہے اس کے اوپر. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے ریسیشن اینڈ بسٹ ڈیکریز ایگریگیٹ ڈیمانڈ. جب یہ ریسیشن ہوتا ہے تو پھر لوگوں کی کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کے پاس کچھ جاب چلی جاتی ہیں اور اس وقت پھر جب اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اسپینڈنگ کر رہی ہو ویلفیئر اور بیسک نیڈز میں پور لوگوں کے لیے غریب لوگوں کے لیے تو اس کے نتیجے میں ان کی پرچیزنگ پاور بڑھتی ہے. تو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ اکنامی ریسیشن سے نکل آتی ہے. اسی لیے اسے آٹومیٹک اسٹیبلائزر کہتے ہیں. یعنی اکنامی نیچے جا رہی ہے تو کیا ہوا کہ آپ نے اب لوگوں نے جو پرائیویٹ جو بزنس ہیں انہوں نے انویسٹمنٹ کم کر دی ہیں تو کیا ہوگا گورنمنٹ اپنا خرچہ ظاہر ہے لوگ زیادہ ہو جائیں گے تو گورنمنٹ کو زیادہ زکوٰۃ دینی پڑے گی زیادہ لوگوں کو پیسے دینے پڑیں گے. جب وہ پیسے دیں گی تو وہ لوگ خرچ کریں گے اس کے نتیجے میں اکنامی دوبارہ ریوائول کے اوپر آئے گی. اور اگر نہیں خرچ کر دیں گے پیسے ان کو تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو پرائیویٹ بزنس ہیں وہ جاب سے لوگوں کو فارغ کریں گے. اس کے نتیجے میں ایک پورا وشیش سائیکل شروع ہو جائے گا. ایک طرف سے جاب سے لوگ جا رہے ہیں ایک طرف سے پھر وہ چیزیں نہیں خرید رہے اس سے پھر اور اکنامی نیچے جا رہی ہے. تو یہ ایک اکنامک اسٹیبلائزر کے طور پہ کام کر رہی ہوتی ہے کہ جب اکنامی نیچے جا رہی ہے تو زکوٰۃ کا خرچ بڑھ جائے گا اور ڈیمانڈ ری اسٹیٹ ہو جائے گی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ جو اسلامک کے سسٹم ہے اس میں اسپیکولیشن بنا ہے. جو اس وقت سب سے زیادہ جو اسٹاک چینج کے اندر جو بار بار اوپر پرائس جاتی ہے نیچے وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹریڈنگ وہ اسپیکولیشن کر رہے ہوتے ہیں. یعنی انہوں نے 5% 10% پیسے انہوں نے لگا کے 100% کی چیز خرید لی یعنی شیئر کے اندر. تو اس میں اگر 10% پرائز نیچے جائے گی تو ان کا پوری ان کی انویسٹمنٹ ختم ہو گئی. لیکن 10% پرائز اوپر جائے گی تو ان کی ویلتھ جو ہے ڈبل ہو جاتی ہے. تو ہمارے اسٹاک ایکسچینج میں دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ مارجن کے اوپر خرید سکتے ہیں. مارجن کے اوپر کا مطلب یہ کہ آپ 20% یا 10% آپ اپنی انویسٹمنٹ کریں گے اور آپ ابھی آپ کو پتا ہے کہ آپ کو یہ خریدنا نہیں ہے شیئر. آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو 100 روپے کا شیئر ہے آپ نے 10 روپے لگائے اور آپ نے کہہ دیا کہ میں 2 ہفتے بعد پیسے دوں گا. اب 2 ہفتوں میں اگر وہ 100 سے 110 چلا گیا تو آپ نے 10 روپے 20 روپے ہو گئے. اور اگر وہ 100 روپے سے 90 روپے ہو گئے تو آپ کے پیسے بالکل غائب ہو گئے. تو یہ اسے آپ کہتے ہیں اسپیکولیشن یا سٹا کہ آپ کو پرچیز کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. آپ صرف جو ہے وہ ایک یعنی چھوٹی سی اماؤنٹ لگا کے بڑے سودے کر رہے ہیں اور اس میں صرف آپ جو ہے وہ ڈفرینشیل کے اوپر آپ پیسے کما رہے ہیں. اور تو اسلام میں یہ اسپیکولیشن جو ہے وہ منع ہے بالکل کہ آپ اس طرح کی اسپیکولیشن نہیں کر سکتے انلیس کہ آپ کا چیز پرچیز کرنے کا کریں آپ اس کے بغیر آپ کی جو ہے وہ ٹرانزیکشن اسلامک لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. اور خاص طور پہ یہ جو آپ جوا ہے یا سٹے کی طرح کی چیز ہے نا کہ آپ نے سٹا لگا دیا کہ بھائی یہ شیئر ہے میں 10 روپے کا آرگنائز سٹا ہے
کہ آپ نے 10 روپے لگائے اور 100 روپے کے شیئر پہ آپ نے کہہ دیا کہ بھائی میں خرید لوں گا یہ 100 روپے کا شیئر. اب وہ شیئر کی قیمت اوپر جا رہی ہے تو آپ کی انویسٹمنٹ ڈبل ہو گئی, اور نیچے گئی تو آپ بالکل فارغ ہو گئے. تو یہ ایک طرح سے یہ بھی چیز منع ہے. تو اس سے بھی اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے, اور وہ اسلام اسی لیے جو ہے وہ زکوٰۃ کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسپیکولیشن کو ہی منع کرتا ہے, اور ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ انٹرسٹ کو منع کرتا ہے. اس وجہ جو اکنامی اوپر نیچے ہو رہی تھی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ ریٹ اپنے لحاظ سے تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم کوئی انفلیشن کو کنٹرول کر رہے ہیں, لیکن اس سے اکنامی پہ بعض اوقات بڑا خراب اثر پڑتا ہے. جیسے پچھلے دنوں جب یہ 2 سال پہلے جب IMF پروگرام شروع ہوا تو انہوں نے ایک دم سے اپنے انٹرسٹ ریٹ 7% سے 13% پہ لے گئے, اس سے پوری اکنامی بیٹھ گئی. تو اسلام کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹ کو بھی کہا گیا ہے کہ انٹرسٹ بھی مطلب کہ بھی وہ اس طرح سے ڈسکریج کیا گیا ہے, اسپیکولیشن کو بھی ڈسکریج کیا گیا ہے. تو اسٹیبلٹی جو ہے نا, اکنامک اسٹیبلٹی جو ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ ہے یا دنیا بھر میں مسئلہ ہے کہ ہر تھوڑے دنوں میں اکنامی اوپر جا رہی ہے, نیچے جا رہی ہے, لوگ پریشان ہو رہے ہیں, کبھی جابس کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہو گئی, کبھی بالکل لوگ فارغ ہو رہے ہیں. تو یہ اسٹیبلٹی انشور کرتی ہے زکوٰۃ. اچھا, تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ انفلیشن کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے. پچھلے 1-2 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں ہر وقت یہ بات ہوتی ہے کہ جی پرائسز جو ہیں وہ اوپر جا رہی ہیں, شکر کی پرائس بڑھ گئی, چینی کی پرائس بڑھ گئی ہے, ویٹ کی پرائس بڑھ گئی ہے, اور اس میں جو ہے وہ پوری یعنی ٹی وی کے ٹاک شوز سے لے کے اخبارات سے لے کے سب اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے نتیجے کے اندر ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ پوری گورنمنٹ کی جو ہے وہ کام یہی ہو جاتا ہے کہ کس طرح پرائس کنٹرول کیا جائے. جو جنرلی اکنامکس میں سمجھا جاتا ہے یعنی جو کہ گورنمنٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ پرائسز کنٹرول کرے, کیونکہ پرائسز جو ہے نا وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بیسس کے اوپر ہونی چاہیے. کہ جو بھی اگر ایک پرائس ہے, اگر ابھی ایک آپ مثال دیکھیں کہ جو چینی کی مثال ہے کہ چینی کی پرائس میں خالی 25-30 روپے بڑھ گئی ہے, تو ایک گھرانہ اگر 2-3 کلو 3 کلو جو ہے چینی یوز کرتا ہے تو اس کا مطلب ایک گھرانے کے اوپر 75-80 روپیز کا امپیکٹ پڑ گیا. اور ظاہر ہے کہ اگر آپ کسانوں کو کی پرائس بڑھائیں گے تو چینی کی پرائس بھی بڑھے گی, اگر آپ ان سے ٹیکس زیادہ وصول کریں گے تو اس پہ بھی وہ بھی ہوگا کام. تو کہ زکوٰۃ انفلیشن کو کیسے کنٹرول کر رہی ہے, تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ بات ہو رہی ہے انفلیشن کے اوپر. اور تو زکوٰۃ جو ہے وہ یہ تو نہیں کرتی کہ جی پرائسز کنٹرول کر رہی ہوتی ہے, لیکن وہ یہ انشور کرتی ہے کہ جتنے غریب لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ ان کی ضروریات پوری ہو جائیں. اور اس وقت 2-3 قسم کے ٹیکسز اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں. ایک ٹیکس ہوتا ہے انڈائریکٹ ٹیکس, جسے آپ سیلز ٹیکس کہتے ہیں. تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ خراب ٹیکس اس لیے ہے کہ وہ غریب کو بھی دینا پڑ رہا ہے, امیر کو بھی دینا پڑ رہا ہے. کوئی بھی جا کے بندہ جو ہے وہ فار ایگزامپل صابن خریدتا ہے, اس 18% 17% اس کو بھی دینا پڑ رہا ہے, امیر کو بھی دینا پڑ رہا ہے. لیکن اسلام کے اندر جو عشر ہے جو پروڈکشن کے اوپر ہے, پروڈیوسنگ ایسٹس کے اوپر, جو ایگریکلچر پروڈکشن ہو, اور اب جو جدید جتنے بھی جن لوگوں نے تحقیق کی ہے, جو جیسے یوسف القرضاوی کا نام بڑا مشہور ہے جنہوں نے زکوٰۃ پہ بڑا کام کیا, ان کا خیال ہے کہ انڈسٹریل پروڈکشن پہ بھی یعنی جو فیکٹریز کی پروڈکشن بھی بہت بڑھ گئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے 4 فصلوں کا نام لیا تھا, اس کے بعد علماء جو ہمارے امام حضرات تھے انہوں نے ساری فصلوں پہ اس کو عشر کو اپلائی کیا. آلدو کہ پاکستان میں عشر بہت کم لوگ جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں, لیکن ساری فصلوں کے اوپر اگر وہ بارش کے پانی سے ہوں گی تو 10% ہے, اور اگر خود اس میں کاسٹ خرچ ہو رہی ہے, خود آپ ٹیوب ویل لگا رہے ہیں, خود خرچہ کر رہے ہیں, تو 5% ہے. تو یہ عشر جو ہے وہ ایگریکلچر پہ کی پوری جو جتنی فصلیں ہیں اس پہ ہے. تو یوسف القرضاوی صاحب اور جو جدید جو جنہوں نے زکوٰۃ پہ کام کیا ہے, ریسرچ کیا, ان کا یہ خیال ہے کہ انڈسٹریل پروڈکشن اب بہت بڑھ گئی ہے, تو وہ پروڈکشن کے اوپر بھی پوری طریقے سے یہ عشر کی اپلیکیشن ہوتی ہے. اور اگر جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ غریب کو ہٹ کر رہا ہوتا ہے, اس لیے کہ ہر بندہ جب بازار میں جا رہا ہے وہ چیز خرید رہا ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہے, لیکن اسے 15% گورنمنٹ کو بھی 17% گورنمنٹ کو بھی دینا پڑ رہا ہے. لیکن جو اسلام کا جو عشر کا طریقہ ہے وہ یہ کہ وہ لے گا, ہر پروڈکشن کے اوپر 5% لیں گے, اور وہ 5% غریبوں کے لیے ہوگا, تو ان کی بیسک ضروریات کے لیے پورا ہوگا. اس وقت پاکستان میں جو سیلز ٹیکس جمع ہو رہا ہے وہ تقریباً میرے خیال ہے 1.5 ٹریلین جمع ہو رہا ہے, کیونکہ اس میں ان پٹ آؤٹ پٹ ٹیکس کا چکر ہے, اتنی ساری کمپلیکیشنز ہیں, اور بہت سارے پرابلمس ہیں. اور یہ بھی ہے کہ اس کے اندر فراڈ بھی بہت ہو جاتا ہے کہ کس کی انوائس کہاں جو ہے وہ ایڈجسٹ کر دی گئی ہے, 4-5 صوبوں میں الگ کام ہو رہا ہے, بہت ہی مطلب کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے. اگر آپ پاکستان کی اس وقت جو اکنامی ہے, جو پروڈکشن ہے, جی ڈی پی, وہ تقریباً 45 ٹریلین ہے. اگر اس کے اوپر 5% آپ عشر لیا جائے ٹوٹل پروڈکشن کے اوپر, انڈسٹریل اور ایگریکلچر پروڈکشن کے اوپر, تو وہ تقریباً آپ سمجھیں 2.25 ٹریلین بنتا ہے, یعنی اس سیل ٹیکس کے 17% سے زیادہ بنے گا. اور پھر زیادہ امپورٹنٹ بات یہ نہیں ہے کہ جی ایک تو بڑا سمپلیفائی ہو جائے گا پورے جس وقت فار ایسٹ کے اندر, آپ کو پتا ہے کہ جی ایس ٹی جو ہے وہاں پہ 6-7% ہے,
فلپین وغیرہ کے اندر. اور وہ پھر یہ کرتے ہی ہیں کہ وہ ان پٹ نہیں ایڈجسٹ ہوتا ہے, اسٹیٹ 7%. ایک تو سمپلیفائی طریقہ ہے یہ, اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اس سے رقم بھی زیادہ جو ہے وہ جمع ہوتی ہے, لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ رقم کیونکہ یہ غریبوں کی مدد کے لیے دی جا رہی ہے تو یہ انفلیشن میں اضافہ نہیں کرے گی, کیونکہ ان کے آپ بیسک نیڈس کو تو پورا کر دیں گے. تو اس طریقے سے جو غریبوں کی جو انفلیشن سے کیوں پریشان ہوتا ہے, اگر آپ ایک امیر آدمی ہے, پچھلے سالوں کے اندر گورنمنٹ جو ہے بہت ساری سبسڈی دیتی رہی ہے, بجلی پہ سبسڈی دیتی ہے. بجلی میں جو سب سے زیادہ کون لوگ یوز کر رہے ہیں, یہ امیر ہوتے ہیں جن کے پاس کئی اے سیز لگے ہوئے ہیں. بلکہ اسلام آباد میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سوئمنگ پولز ہیں, وہ سوئمنگ پولز کو بھی پچھلے فائنانس منسٹر کہتے تھے کہ وہ گرم کرنے کے لیے بجلی یوز کرتے تھے. اب گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے پاس سبسڈی دے رہی ہے, اور سبسڈی کس میں جا رہی ہے, سب سے امیر لوگوں کے پاس سب سے زیادہ جا رہی ہے, اور اس کے ذریعے میں آپ بجلی سستی کر کے دے رہے ہیں. تو گورنمنٹ کا جو میں آپ سے پہلے کام کہہ رہا تھا کہ گورنمنٹ کا کام پرائسز کو کنٹرول کرنا اس طرح سے نہیں ہے, بلکہ پرائسز جو ہے وہ آپ کو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ طے ہونی چاہیے. اس میں ہوگا یہ کہ اگر کسی کی چیز کی سپلائی پرائس بڑھنے لگے گی تو لوگ نئے بزنس مین اس کے اندر آئیں گے, فردر پروڈکشن ہوگی, پروڈکشن بڑھ جائے گی, پرائس پھر نیچے آ جائے گی. اگر آپ سبسڈی دیتے رہیں گے, پرائسز کو کنٹرول کرتے رہیں گے, تو اس کے ایک تو گورنمنٹ اس طرح اتنا بڑا گورنمنٹ کی مشینری ہے نہیں کہ وہ ہر مارکیٹ میں جا کے کنٹرول کر سکے. جب وہ پرائس کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو چینی مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہے, کوئی اور چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو گیہوں کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. اور بجلی کے اندر میں نے آپ کو ایگزامپل دے دی کہ ہو کیا رہا ہے کہ امیروں کو زیادہ فائدہ اس کا جا رہا ہے, حالانکہ آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ غریب کو فائدہ جائے. تو اسلام کا بڑا زبردست سسٹم ہے, وہ یہ کیا کرتا ہے کہ 5% ہر کسی کی پروڈکشن پہ لگاتا ہے, اور اس 5% پروڈکشن کو جو ہے وہ جا کے غریب کو دے دیتے تاکہ ان کی بیسک نیڈ پوری ہو جائے. جب ان کی نیڈ پوری ہو جائے گی تو پھر اگر امیروں کے لیے انفلیشن کچھ ہے بھی تو وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یورپ کے اندر 1940 یعنی 20ویں صدی کی جو 30 سال ہے جنگ عظیم دوم کے بعد, وہ 30 سالوں میں ان کا ایوریج انفلیشن 20% تھا. پاکستان میں تو ایک ہی سال آیا ہے نا جس میں 14-15 دوبارہ ہمارا 9-10% پہ ہو گیا ہے. ان کا ہر سال 20% ایوریج انفلیشن تھا, اور ان 30 سالوں میں انہوں نے سب سے زیادہ ترقی کی ہے. تو یہ جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ انفلیشن جو ہے وہ بڑا پریشانی کر رہی ہے, اب دیکھیں پوری میڈیا اور پورے جو ہے تمام اخبارات اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ جی چینی کی پرائس بڑھ گئی ہے, اور چینی کی شکر کی پرائس کا امپیکٹ کتنا ہے. اگر 1 کلو پہ 30 روپے بڑھ گئی ہے اور ایک فیملی 3 کلو یوز کرتی ہے, 90 روپے کی ہم بات کر رہے ہیں, اور 90 روپے کی بات پہ پوری پاکستان کی یعنی گورنمنٹ بھی اس پہ لگی ہوئی اپنی صلاحیت ہے. حالانکہ اس سے کہیں بہتر تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ 100 روپے بڑھ گئی ہے, 3 کلو شکر یوز کریے, ہر غریب آدمی کو ہم 500 روپے دیتے ہیں. اور اس چکر سے آپ یہ جو پرائس کنٹرول سے آپ باہر آ جائیں, تاکہ جب پرائس بڑھے گی, اگر لوگ ہولڈنگ کر رہے ہیں تو وہ تو غلط ہے, لیکن اگر پرائس تھوڑی سی بڑھے گی اس کے نتیجے میں کہ جی کسان کو پیسے زیادہ جا رہے ہیں, تو الٹیمیٹلی اور لوگ پروڈیوس کریں گے, اس کے پھر اگلے سال پرائسز نیچے آ جائیں گے. تو گورنمنٹ کا جنرلی کام نہیں سمجھا جاتا کہ وہ پرائسز کو بار بار کنٹرول کیا جائے. حالانکہ اس کا یہ کام ضرور ہے کہ وہ ہر غریب آدمی کی جو ہے وہ ضروریات کو پوری کرے, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر یہ اشر کے 5% لگائے جائیں تو جتنا سیلز ٹیکس جمع ہو رہا ہے اس سے کہیں زیادہ پیسے جمع ہوں گے, اور اس سے جو زیادہ امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے سارے غریبوں کی جو ہے وہ بیسک نیڈس پوری ہو جائیں گی. تو یعنی کہ انڈائریکٹ ٹیکس میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انڈائریکٹ ٹیکس ایک لحاظ سے خراب ٹیکس سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ غریب امیر دوبارہ کو ہٹ کرتا ہے, لیکن زکوٰۃ کا جو وہ ہے پروڈکشن کا ٹیکس ہے وہ بھی اتنا بہترین اس لحاظ سے کہ وہ بڑا سمپلیفائڈ ہے کہ اسٹیٹ آپ کو ہر چیز پہ 5% کرنا ہے, اور وہ 5% جا کے آپ کو غریب کو دینا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ انٹرسٹ میں پے کر دیں گے یا دوسرے کاموں میں خرچ کر دیں گے, بلکہ غریبوں کے لیے جو ہے وہ استعمال کے لیے. اور دوسری بات یہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر آپ جب یہ جب آپ یعنی زکوٰۃ ویلتھ پہ لگا رہے ہوتے ہیں تو ہاؤسنگ کی پرائز جو بہت امپورٹنٹ پرائز ہے, اس پہ آپ کا بڑا خرچہ ہوتا ہے. اگر آپ کا اپنا مکان نہیں ہے تو کرائے پہ رہ رہے ہیں یا جو بھی, تو وہ اس کی پرائسز بہت اوپر نہیں جائیں گی. تو سی پی آئی انفلیشن جس کی بات ہو رہی ہے اس میں کاسٹ آف ہاؤسنگ اس طرح سے نہیں شامل ہوتی, تو زکوٰۃ جو ہے وہ پرائسز کو بھی کنٹرول کرتی ہے. اور یہ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ اشر جو ہے وہ بڑا سمپل سسٹم ہے فرام کیلکولیشن پوائنٹ آف ویو. جتنی کمپلیکیشن انہوں نے جی ایس ٹی کے اندر ہم نے رکھی ہوئی ہے کہ ان پٹ ٹیکس ہے, آؤٹ پٹ ٹیکس ہے, ریٹ بھی اتنا ہائی ہے 17%. آپ کھانا اسلام آباد میں کھائیں تو 7% جو ہے وہ ریسٹورنٹ ٹیکس لگائیں گے, پنجاب میں کھائیں تو 17% کریں گے. مطلب کمپلیکیشن ہی کمپلیکیشن ہے. تو اس سے بڑا سمپلیفائڈ سسٹم دیا ہے جس سے آپ کے کلیکشن بھی زیادہ ہوگی, جس سے آپ کی جو ہے وہ سمپلسٹی بھی ہوگی, اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ رقم غریبوں کی بیسک نیڈس کو پورا کرنے جائے گی. تو یہ ایک انڈائریکٹ ٹیکس ایک طرح سے بلیسنگ بن جائے گا. اچھا, اس کے بعد پھر ہم جو ایک بڑا امپورٹنٹ کام ہے وہ پاورٹی ایلیویشن ہے, جس پہ ساری گورنمنٹ بات کرتی رہتی ہیں. ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی جو ہے وہ بار بار بات کر رہے ہوتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا کہ اگر 2.5% ٹیکس اگر ایک آف جسٹ 1 ایئر آن ریچسٹ 1% دنیا میں اگر لگایا جائے, ہو اونز اراؤنڈ 50% آف دا ٹوٹل ویلتھ, میں ڈبل دا ویلتھ آف باٹم 50%. اگر آپ 1% ان سے لگا یعنی 2.5% لگا کے جو 1% جو سب سے امیر لوگ ہیں نا, جن کے پاس 50% اس وقت ویلتھ ہے, اگر آپ ان کا 2.5% ان سے لے لیں تو جو نیچے کا 50% ہے ان کی ویلتھ جو ہے وہ اس میں ڈبل سے بھی زیادہ ان کا انکریز ہو جائے گا, اس لیے ان کے پاس ویلتھ ہے ہی 1%. تو جب ان کے پاس 2.5% اور ان کے پاس آئے گا یا 2%, تو وہ ڈبل ان کی ویلتھ ہو جائے گی.
تو اتنا زبردست سسٹم ہے کہ امیروں سے لیا جائے گا اور غریبوں کو دیا جائے گا. پاکستان کے حوالے سے یہ ایک بڑا مشہور وہ ہے اکنامک کا ہب, اس نے ریسرچ کی ہے اور اس نے یہ بتایا کہ پاکستان میں تقریباً زکوٰۃ کا پوٹینشیل 4.4% آف دا جی ڈی پی ہے. جی ڈی پی ہمارے اگر 47 ٹریلین ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ تقریباً جو ہے وہ 2-2.5-3 ٹریلین, اگر اس میں عشر بھی شامل کر لیا جائے تو اور بھی بڑھ جائے گی. بہرحال اتنا زکوٰۃ کا پوٹینشیل ہے کہ ہر غریب فیملی کو, پاکستان میں تقریباً 1 کروڑ غریب فیملیز ہیں, کیونکہ 7 کروڑ لوگ کہتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ جو ہے پاورٹی کی جو غربت کی سطح سے نیچے رہتے ہیں, اور ایک فیملی میں اگر ہم کہیں 6 لوگ ہیں تو ہر 1 کروڑ غریب فیملی, ہر فیملی کو سال میں آپ 2.5 لاکھ روپے سے دے سکتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی رقم ہے 2-2.5 لاکھ روپے جو اگر آپ دے سکیں ان کو, تو اس سے پورا ان کا جو ہے وہ ان کو آپ پاورٹی یا غربت سے باہر لانے کے اندر جو ہے وہ میرے خیال اگر آپ اتنے پیسے دیں, کچھ وہ لوگ خود کمائیں تو 4-5 سال میں وہ غربت سے باہر آ جائیں گے. اور یہ ویسے ہم واقعہ تو پڑھتے ہیں, نبی کریم نے حضرت معاذ ابن جبل کو کسی جگہ بھیجا تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 3 سال کے بعد, یا پہلے سال زکوٰۃ لینے والے تھے, دوسرے سال کچھ کم ہوئے, تیسرے سال وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی رقم اٹھا کے مدینہ بھیج دی. تو حضرت عمر نے کہا کہ ہم نے تمہیں زکوٰۃ کلیکشن کے لیے نہیں بھیجا تھا, ہم نے تو بھیجا اس لیے تھا کہ امیر لوگوں سے لو اور غریبوں کو دو. تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہ پتا ہے, اور اگر یہاں پہ کوئی لینے والا ہوتا تو میں یہیں پہ خرچ کرتا. تو اتنا زبردست سسٹم ہے کہ اس زمانے میں جب کہ اتنی ہائی پروڈکشن نہیں تھی, اتنی سائنسی ترقی نہیں تھی, تب 3-4 سالوں کے اندر جو ہے وہ غربت کا, تو یہ پاکستان میں ہم کہتے ہیں غربت کو خاتمہ جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی, یہ صرف پالیسی چوائس ہے کہ اگر آپ پالیسی یہ بنائیں کہ امیروں سے لینا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. یہ بات کہ جی ہمارے پیسے نہیں ہیں, یہ بڑی مطلب عجیب و غریب بات ہے کہ جی آپ کہیں کہ جی ہم افورڈ نہیں کر سکتے. پاورٹی کا ختم کرنا یہ گورنمنٹ کے لیے ایک پالیسی چوائس ہوتی ہے کہ اسے کرنا ہے, اور اس کے لیے پھر بل کی ضرورت ہوتی ہے. تو زکوٰۃ آپ کو ایک سسٹم دیتی ہے جس کے اندر آپ پاورٹی سے لوگوں کو باہر کر سکتے ہیں. سوچیں اگر ہر فیملی کو اگر آپ 2-2.5 لاکھ روپے ہر مہینے کے دیں گے, وہ ہر سال دیں گے, تو اور اس کے بعد جو ہے وہ خود بھی کچھ وہ کما رہے ہوں گے, اپنے بچوں کی صحت پہ خرچ کر رہے ہوں گے, تعلیم پہ, تو کتنی جلدی جو ہے پاکستان غربت کی سطح سے باہر آئے گا. اور جب وہ لوگ اپنا کام کریں گے, گورنمنٹ ان کو کام دے رہی ہوگی, تو پھر اس کے نتیجے میں جو پروڈکشن ہوگی اس سے الگ جی ڈی پی بڑھ رہی ہوگی, تو بڑی تیزی سے جو ہے وہ ان کی حالت بہتر ہوگی, اس سے اکنامی بہتر ہوگی, سوشل سرکل بہتر ہوگا, ساری جو ہے وہ چیزیں بہتری کی طرف گامزن ہو سکتی ہیں. اچھا, ایک اور جو آخر کی میں جو ایک بات تھی سوشل سیکیورٹی. جنرلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ سوشل سیکیورٹی جو ہے نا وہ ویسٹرن کنسیپٹ ہے. پاکستان میں بھی احساس پروگرام کو شروع کیا ہے, مگر بہت ہی مطلب سمجھیں کہ تھوڑا بہت ہی وہ ہے. لیکن سوشل سیکیورٹی جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب بہت حالات خراب ہوئے تو وہاں امریکہ کے اندر اور یورپ میں شروع ہوا. تو جنرلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل سیکیورٹی کا نظام جو ہے وہ جدید ویسٹرن کنسیپٹ ہے. حالانکہ اسلام نے یہ 1400 سال پہلے ایک کنسیپٹ دیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ہر غریب کے لیے ہے. مطلب حضرت عمر نے کہا کہ فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی جو ہے وہ مر جائے گا تو بھی اس کا ذمہ دار ہوں. تو ہم جو ویسٹرن جو اکنامسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اٹلانٹک ٹریٹی ہوئی تھی, اس کے بعد جو ہے وہ یہ سوشل سیکیورٹی کا نظام تھا. حالانکہ یہ سوشل سیکیورٹی کا نظام ہمارے پاس تھا جس کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا. اور یہ ایک بڑی مشہور وہ ہے جو امام الزہری نے جب عمر بن عبدالعزیز کو لکھا تو انہوں نے لکھا کہ زکوٰۃ کے اندر دیر از اے شیئر ان اٹ فار دا ایل, یعنی بیمار کے لیے اس کا بھی شیئر ہے, دا ہینڈی کیپ جو ڈسیبل ہے اس کے لیے شیئر ہے, اینڈ ایچ نیڈی پرسن ہو کین ناٹ پرووائڈ فار ہمسیلف, جو خود نہیں کر سکتا, شیئر فار دا ڈیسٹیٹیوٹ, کہ کوئی جو غریب آدمی ہے اس کے لیے شیئر, انٹل دے کین اٹ کین بی ریمووڈ they can be removed from destitution, یعنی جب تک وہ غربت سے نکل نہیں آتے ان کے لیے شیئر ہے. شیئر فار دوز ان پریزن, جو پریزنس کے اندر ہیں ان کو نکالنے کے لیے شیئر ہے. فار دوز ہو بیگ اینڈ دوز ہو ڈو ناٹ بیگ, یعنی مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کے لیے شیئر ہے. A share to whoever is burdened by debts, کوئی قرضوں میں چلا گیا ہے تو قرضوں کو ختم کرنے کی زکوٰۃ کی ایک مد ہے کہ قرضوں کو ختم کرنے کی ایک مد ہے. provided such debts did not arise from disobedience to God. تو یہ جو سوشل سیکیورٹی ہے, اگر یہ اس کا نظام بہترین نظام اس لحاظ سے ہے کہ جو اسلام نے 1400 سال پہلے دیا تھا, جس کو ہم نے چھوڑ دیا, ویسٹ نے کسی حد تک اپلائی کیا, لیکن وہ اتنا اچھا نظام نہیں ہوگا جتنا زکوٰۃ کا نظام ہے. جو میں آخری بات کرنا چاہتا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, کہ یہ تو ساری جو ہم نے اکنامک باتیں کی جی کہ گروتھ امپروو ہو جائے گی, انفلیشن اسٹیبلٹی آ جائے گی, اور کیا کہتے ہیں بقیہ چیزیں بہتر ہوں گی, سوشل سیکیورٹی ہے, پاورٹی ختم ہوگی. لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اس سے جو آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس سے جو ہے وہ معاشرہ انٹیگریٹ ہوگا. سوشل انٹیگریٹی, اسپرچل انٹیگریٹی تو ہوگی, اور سوشل کوہیرنس, یعنی آپس میں لوگ مل جل کے رہیں گے. ابھی تو یہ ہے کہ ہم معاشرے میں آدھے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ یعنی نہ ان کے بچوں کے پاس تعلیم ہے, نہ ان کے بچوں کے پاس جو ہے وہ صحت کی سہولیات ہیں,
اور پھر وہ ظاہر ہے کہ جب وہ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں پاتے تو ایک لائبلٹی کریٹ کر رہے ہو رہی ہوتی ہے، ایک لاس جنریشن ہے کہ جو مطلب ہے تو، لیکن یہ کہ وہ ملک کی ترقی کے اندر اپنی بہتری میں کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے. جب اس طرح کی ان کی چیزیں پوری ہوں گی اور ان کی صلاحیتوں کو بہتر بنایا جائے گا تو اس کے نتیجے میں ایک اسٹیبل معاشرہ بنے گا. اور ہمارے لیے سوشل پوائنٹ آف ویو، اکنامک پوائنٹ آف ویو اور ایون ریلیجس پوائنٹ آف ویو بھی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ہم بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لگے رہتے ہیں دین میں بحث کرنے پہ نا، جس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا. اب چاند کا نکلنے کا تھا، پچھلے دنوں لوگ لگے ہوئے تھے بحث میں کہ یہ ہو گیا بھائی آخرت میں آپ سے یہ تو نہیں پوچھا جائے گا. یہ پوچھا یہ جائے گا کہ بھائی آپ کے معاشرے میں 1/3 لوگ تھے، اس کے لیے جن کو کھانے پینے کو نہیں ملا تھا، وہ ان کے لیے آپ نے کیا کیا. یا ہم یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کہ بھائی جو بالکل جو یعنی سمجھے کہ جن کے بارے میں کوئی سوال آخرت پہ شاید نہ ہو، ان میں بحث کر رہے ہوتے ہیں اور اس پہ بحث کر کے بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، بڑے اس پہ جو ہے وہ کام ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جس چیز کے پاس آپ سے سوال ہوگا، جس پہ آپ کو جواب دینا ہوگا، اس پہ بات نہیں کر رہے ہوتے. تو جب یہ زکوٰۃ کا آپ نظام نافذ کریں گے تو اس سے آپ کا معاشرہ سوشلی اسٹیبل ہوگا، اکنامکلی آپ ترقی کریں گے کیونکہ لوگوں کو فریڈم ملے گا، لوگ فریلی جو ہے وہ اپنا کام کر سکیں گے. ابھی تو یہ ہو رہا ہے نا، ہر آدمی کو ایک ٹینشن ہے، ایک جو ہے وہ اسٹریس ہے لوگوں میں کہ بھائی پتہ نہیں یہ ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا. اگر آپ نے ایک ایسا نظام قائم کر دیا جس کے اندر ہر بندے کی بیسک نیڈس پوری کر رہے ہوں تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کی ترقی کی اسپیڈ کیا ہوگی. لوگ اپنی مرضی سے کام کر سکیں گے. بہت سارے آپ کے جو چیزیں لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ کیوں نہیں کر پاتے، اسی نہیں کر پاتے، ان کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ ہم ناکام ہو گئے تو پھر کیا ہوگا. تو آپ کا معاشرہ جو ہے وہ اسٹیبل ہوگا، اکنامی گرو کر رہی ہوگی اور اسپریچولی یا کہ جو آخرت میں بھی آپ کامیاب ہوں گے اور معاشرہ جو ہے وہ ایک اسٹیبل معاشرے کے طور پہ سامنے آئے گا. ٹھیک ہے جی، تھینک یو.